قصہ اسلامی، عیسائی اور یہودی روایات میں مذکور ہے۔ اسلام میں کہانی قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ماخوذ ہے، اگرچہ کچھ تفصیلات مختلف مذہبی ذرائع میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی عناصر مستقل رہتے ہیں۔ آجوج و ماجوج کا قصہ۔ آجوج اور ماجوج کون ہیں؟ آجوج اور ماجوج دو ایسے قبیلے ہیں جن کا اسلامی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، جو اپنے فتنہ و فساد کے لیے مشہور تھے۔ انہیں طاقتور اور بے قابو قبائل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو جہاں بھی گئے افراتفری اور تباہی پھیلاتے ہیں۔ ذوالقرنین کی دیوار قرآن میں سورۃ الکہف باب 18 آیات 83-101 میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل اور صالح حکمران تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور حکمت سے نوازا تھا۔ اپنے سفر کے دوران اس کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی جس نے آجوج اور ماجوج کے فساد کی شکایت کی۔ ان کی درخواست کے جواب میں ذوالقرنین نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور اللہ سے رہنمائی طلب کی۔ لوہے کی دیوار کی تعمیر۔ ذوالقرنین نے ہنرمند کارکنوں اور وسائل کی مدد سے ایک بڑی لوہے کی دیوار تعمیر کی جس نے آجوج و ماجوج کا راستہ روک دیا۔ دیوار اتنی اونچی اور مضبوط تھی کہ وہ اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور اتنی چوڑی کہ اس میں سے کھود بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی قید آجوج اور ماجوج کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا، اور ان کی بدعنوانی پر قابو پا لیا گیا تھا، جس سے متاثرہ کمیونٹی کے لیے امن و امان قائم تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت تک دیوار کے پیچھے پھنسے رہیں گے۔ آخری وقت میں رہائی کے اسلامی علوم کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آجوج اور ماجوج کو قیامت کے قریب آنے کی علامت کے طور پر آخری وقت میں رہا کیا جائے گا۔ وہ دیوار کو توڑ کر پوری زمین پر تباہی اور افراتفری پھیلائیں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آجوج اور ماجوج کی کہانی علامتی اور روحانی اہمیت رکھتی ہے، اس کی لغوی تشریح سے ہٹ کر۔ یہ کرپشن کے نتائج، انصاف کی ضرورت اور اللہ کے سامنے تمام انسانوں کے حتمی جوابدہی کے بارے میں گہرا پیغام دیتا ہے۔ نوٹ: آجوج اور ماجوج کا قصہ قرآن مجید سورۃ الکہف آیات 83-101 میں اور صحیح مسلم حدیث مجموعہ میں بھی مذکور ہے۔ کسی بھی مذہبی بیانیے کی طرح اس کے مقدس سیاق و سباق کو تسلیم کرتے ہوئے احترام اور عقیدت کے ساتھ اس سے رجوع کرنا ضروری ہے۔